جو شخص رمضان میں بھی اللہ کی رحمتوں اور مغفرتوں سے محروم رہے، اس شخص کے لیے ہلاکت اور بربادی کی بد دعا جناب جبرائیل امین کر رہے ہیں، اور اس پر آمین جناب نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں اور امت کے لیے امت کا آپ کے علاوہ تو کوئی سہارا ہی نہیں ہے، وہ بد دعا دے رہے ہیں ایسے شخص کو کہ جو رمضان کی دولت جسے نصیب ہو اور اس کی مغفرت نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ رمضان میں مغفرت کے بہانے تلاش فرما رہے ہیں، بہانے سے مغفرت فرما رہے ہیں، تو ہمیں ان مغفرت کے بہانوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور بڑی بد نصیبی کی بات ہوگی کہ ہم فائدہ نہ اٹھائیں اور رمضان گزر جائے اور ہم اس سے محروم رہیں۔ اب محروم ایک تو وہ شخص رہتا ہے کہ جو رمضان میں بھی گناہوں کا ارتکاب کرے اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے، توبہ نہ کرے، ایک تو وہ شخص سب سے بڑا محروم ہے۔ دوسرا وہ شخص محروم رہتا ہے رمضان کی برکات سے، بلکہ شب قدر کی برکات سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے حوالے سے اپنے دل میں کینہ رکھے، بغض رکھے، عام طور پہ دوستوں میں، خاندانوں میں، برادریوں میں رنجشیں ہو جاتی ہیں، جب کچھ لوگ ساتھ رہتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ سب کے مزاج ہم آہنگ ہوں، سب کے مزاج میں یکسانیت پائی جائے اور کوئی ناموافق بات پیش نہ آئے۔ فطری بات ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے مزاج مختلف بنائے ہیں اور سب میں یکسانیت اور ہم آہنگی کوئی ضروری نہیں ہے، تو ایسی باتیں پیش آ جاتی ہیں خاندانوں میں، برادریوں میں، دوستوں میں، کہ جو دوسرے کو ناگوار گزرے۔ اب ناگواری کی بات پیش آئے، اس میں ایک طرز عمل تو یہ ہے کہ آپ اس ناگواری کی بات کو لے کے بیٹھ جائیں اور اس کی بنیاد پر آپس میں دشمنیاں جنم لینے لگیں اور ایک دوسرے کے نقصان کے در پہ ہو جائیں۔ لیکن دوسرا راستہ جو قرآن و سنت نے ہمیں سکھایا وہ یہ کہ ایسی صورت میں ہم اسے نظر انداز کر دیں، درگزر کر دیں، معاف کر دیں۔ تو اگر یہ معاف کر دیں گے تو یہ ہمارے لیے دنیا کے لحاظ سے بھی بہتر ہے، دین کے لحاظ سے بھی بہتر ہے۔ دین کے لحاظ سے بہتر ہونا تو واضح ہے کہ جب انسان بندوں کو معاف کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف فرمائیں گے۔ انسان اللہ کے بندوں کی لغزشوں کو نظر انداز کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس کی لغزشوں کو نظر انداز کریں گے، اپنی رحمت کا مستوجب اسے بنائیں گے۔ اور دنیا میں بھی فائدہ ہے، دنیا میں فائدہ یہ ہے کہ یہ رنجشیں دل میں رہتی ہیں، ہر وقت یہ فکر ہے کہ کس طرح اس کو کوئی نقصان پہنچے، کس طرح اس کو کوئی تکلیف پہنچے، انسان اسی میں کڑتا رہتا ہے، تو اپنا کسی کام کا نہیں ہوتا۔ جو انسان دلوں میں نفرتیں لے کے پھرے، دلوں میں رنجشیں لے کے پھرے، ہر وقت اس فکر میں مبتلا رہے کہ کس طرح کسی کو نقصان پہنچ جائے، تو ایسا انسان کیسے سکون سے رہ سکتا ہے؟ اس کا اپنا سکون چھن جاتا ہے۔ دوسرے کو بے سکون کرنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو بے سکونی کا شکار بنایا ہوا ہے، حالانکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں دوسرے کو بے سکون کر کے خود سکون پالوں گا۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کسی کا برا چاہیں اور آپ یہ توقع رکھیں کہ اس کو نقصان پہنچے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھلائی کے معاملے فرمائیں، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ آپ جب دوسروں کو نقصان پہنچانے کی فکر میں رہیں گے، دوسروں کے لیے برا چاہیں گے، تو آپ بھی سکون سے رہ نہیں سکتے۔ اس لیے جب ایک جگہ لوگ رہتے ہیں اور اس میں رنجشیں پیدا ہوتی ہیں، خلاف طبع باتیں پیش آتی ہیں، تو اس کا یہ حل نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنے سینے میں لے کے پالتے رہیں اور ہر وقت اس موقع کی تلاش میں رہیں کہ کیسے دوسرے سے اس کا بدلہ لیا جائے۔ اس کا حل یہ ہے کہ انسان اسے معاف کر دے، اسے درگزر کر دے۔ یہ رویہ اختیار کریں گے تو یہ رویہ آپ کے لیے سکون کا باعث ہے، اور انشاءاللہ اس سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوں گی۔ لیکن اگر رنجشوں کو پالنے کا رویہ رکھا، دلوں میں کینہ رکھا، تو یہ شخص جو اپنے دلوں میں دوسرے مسلمان بھائی کا کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، یہ ایسا بد نصیب ہے
کہ شب قدر میں بھی اس شخص کی مغفرت نہیں. أشجانا